کے دن میں جو ٹاپک میں دینا چاہتا ہوں وہ ہے نیا آغاز۔ ہم ایک نئے سال کے اندر ہیں اور نئی چیزوں کا آغاز ہم کر رہے ہیں، اور نئے سال پر بادشاہ بھی نکلتے تھے اور بادشاہ اپنی سلطنت کو بڑھاتے تھے۔ نیا آغاز، آج کا ٹاپک جو ہے میرا وہ ہے نیا آغاز، اور یہ مضمون میں نے یشوع کی کتاب میں سے لیا، جہاں پر بنی اسرائیل ایک نئے ملک کے اندر داخل ہوئے اور ان کے لیے سب کچھ نیا کرنا تھا ان کو۔ ہم بھی ایک نئے سال میں داخل ہوئے ہیں اور ہمیں بھی وہی کچھ نہیں کرنا جو پچھلے سال کرتے رہے، اس سے پچھلے سالوں میں کرتے رہے، کیونکہ ہمارا خدا ایک ایسا خدا ہے جو ہر سال میں اپنے لوگوں کو نیا مسا اور نئی چیزوں کو ہمارے لیے جاری کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ! خداوند نئے ضرورت ہے۔ بائبل کا خدا نیا دل بخشتا ہے، بائبل کا خدا نئی روح بخشتا ہے، بائبل کا خدا نئی پیدائش بخشتا ہے۔ بائبل کا خدا جو ہے وہ پطرس کے پہلے خط کے مطابق ایک جو ہے برگزیدہ نسل ہو، نسل بھی نئی بنا دیتا ہے، قوم نئی بنا دیتا ہے۔ عبرانیوں پہلے باب کے مطابق ہم ایک نیا خاندان بن جاتے ہیں، سب کچھ نیا۔ ہمارا خدا نئی چیزیں دینا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ! سن رہے ہیں؟ آواز ٹھیک ہے پاسٹر صدیق؟ جی سر، آ رہی ہے، بہت کلیئر آواز ہے۔ ہاللیلویہ! ہاں جی، خداوند چاہتا ہے اس نئے سال کا آغاز نئے طور سے کریں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں خدا نے کہا کہ بائبل کو جب مطالعہ کر، پہلی چیزیں جو ہیں وہ خدا کی ہیں۔ پہلی تو پہلا اگر سال کا وقت ہم یہ فرسٹ منتھ ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ ورشپ کریں، زیادہ سے زیادہ ٹائم خدا کو دیں، دعا میں، روزے میں بیٹھ سکتے ہیں تو روزے میں بیٹھیں تو خداوند نئے کاموں کو آپ کی زندگی کے اندر جاری کر دے گا۔ آپ کا یہ سال، اس کے اگلے 11 منتھس جو ہے ان میں خداوند نئی باتوں کو آپ کی زندگی میں جاری کرے گا۔ اگلے 11 منتھس کے اندر خداوند کا کام ہوگا۔ میں یشوع کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، ان کے لیے ایک نیا آغاز کرنا تھا، ایک نیا ملک تھا، اس کی چیزیں نئی تھیں، پہلے کچھ اور تھا۔ پہلے بیابان میں تھے، وہاں بڑے بڑے معجزے ہو رہے تھے، چکماک کی چٹان میں سے پانی نکل رہا تھا، وہاں پر آسمان سے روٹی گر رہی تھی۔ لیکن یشوع کی کتاب کا 5واں باب اگر دیکھیں، یشوع 5واں باب، اگر بھائی زمان آواز سن رہے ہیں تو پڑھ دیں 5واں باب یشوع کا، اور اس کی ورس جو ہے وہ 5ویں باب کی۔ بھائی نعیم اگر آپ پڑھ دیں۔ ہاللیلویہ! کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اگر بھائی نعیم ہے تو وہ پڑھ دیں۔
یا پانچویں باب کی کون سی آیت پڑھنی؟ سوری بھائی نہیں مانگے، ٹھیک ہے اوکے. پانچویں کی 10ویں ان کے کلام میں پڑھیں گے ہم سے آگے یشوا کی کتاب، اس کا 5واں باب، اس کی 10ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہے، اور بنی اسرائیل نے جاجل میں ڈیرا ڈال لیا، اور انہوں نے یرو کے میدانوں میں اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت عید فصح منائی. آمین. ہاں جی آگے بڑھے اوکے ٹھیک ہے. اور عید فصح کے دوسرے دن اس ملک کے پرانے اناج کی بے خمیری روٹیاں اور اس روز بھنی ہوئی بالیاں بھی کھائیں، اور دوسرے ہی دن سے ان کے اس ملک کے پرانے اناج کے کھانے کے بعد من موقوف ہو گیا، اور آگے پھر بنی اسرائیل کو من کبھی نہ ملا، لیکن اس سال انہوں نے ملک کے کنعان کی پیداوار کھائی. آمین. اور جب یشوا آمین آمین. خدا کے کلام کے نہیں بس یہاں تاکہ پڑھنا تھا. خدا کے کلام کے وسیلے سے ہم سب برکت پائے، سب کہیں آمین. اور یہ ریفرنس جو ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر بنی اسرائیل 40 سالوں سے من کھا رہے تھے، اور وہ من جو ہے وہ موقوف ہو گیا، من موقوف ہو گیا. ہاللیلویہ، پریز لارڈ. ہاں جی آواز دوبارہ سے پاسٹر صدیق آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی آ رہی سر، آ رہی. ہاں جی بیچ میں، ہاں جی وہ کال بیچ میں آ گئی تھی کوئی، تو میں نے کٹ کیا تو کئی دفعہ ہو جاتا ہے. تو پہلے 40 سالوں میں انہوں نے من کھایا جو آسمان سے روٹی گرتی تھی، اور یہ ایک معجزہ تھا، لیکن اب ان کے پاس وہ من موقوف ہو گیا، اور خداوند نے ان کو اس نئے ملک کی فصل اور ان کا اناج دیا، اور انہوں نے اس میں سے کھانا شروع کر دیا. بہت دفعہ خداوند چینجنگز کو چاہتا ہے، معجزات بھی خداوند کی برکت ہے، اور خداوند معجزات کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن بہت دفعہ خداوند یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو بھی استعمال کریں، جو خداوند نے دیا ہے، جو خداوند نے خدمت دی ہے، اس کو استعمال کر کے ہم خدا کا کام کریں. بلیسنگز جو ہیں وہ ملتی رہتی ہیں، لیکن ہم نے بھی خداوند کے حضور میں کچھ گزارنا ہے نئے سال پر. آج میں کچھ نئی چیزوں کو، کچھ ایسی باتوں کو جو کہ بنی اسرائیل کو کرنا پڑی، میں بتاؤں گا کہ ہمیں بھی ہارڈ ورک بھی کرنا ہے اس سال کے اندر. پہلی بات یاد رکھے، اب ان کو پہلے تو وہ آسمان سے گر جاتا تھا اناج اور وہ کھا لیتے تھے، اب ان کے لیے آسمان سے نہیں گر رہا، اب ان کو کام کرنا، ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. ہارڈ ورک کرنا ہے اور پھر کھانا ہے. اس نئے سال کے شروع میں پہلی بات لے لیں، ہمیں ہارڈ ورک کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے کچھ کرنا پڑے گا خدا کے کام کے لیے. میرے عزیزوں، ہم سب بلیورز ہیں، ہمیں نئے طور سے کرنا ہے. خدا نیا بنانا چاہتا ہے، ہمیں نیا دل، نئی روح، نیا خاندان، نئی پیدائش، سب کچھ نیا دیتا ہے. وہ ہمارے لیے نیا کام کرنا. اور بنی اسرائیل اگر یشوا کی کتاب پڑھیں تو جو احکام ہے وہ لوگوں کو رینیو کر رہے ہیں. اور یشوا ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس خدا کی آواز ہے، اور یشوا کے پاس نئی پلاننگز ہر وقت موجود ہے، نئی پلاننگ موجود ہے، اور جدھر کو بھی وہ جاتا ہے وہ نئی پلاننگز دیتا جاتا ہے، اور خدا اس سے بات کرتا جاتا ہے. اور خدا کہتا ہے، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو جب میں اسے پڑھ رہا تھا، سنیے گا، بڑے مزے کی یہ بات ہے کہ خدا
اگلی نسل تک کلام کو لے جانا چاہتا ہے، اور خدا کو ان چیزوں کی فکر ہے جو کہ آگے جانی ہے۔ کیسی چیزیں آگے ہم لوگوں کو ڈیلیور کر رہے، اور خداوند نے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ یردن سے پار اب تم آگے، کیونکہ یردن سے جب وہ پار گزرے، معجزانہ طور پر یردن جو تھا وہ 2 ٹکڑے ہوا اور وہ گزر کر آگے آ گئے۔ پہلے تو بحر کلزم 2 ٹکڑے ہوا نا، تو یہاں پر یردن کے آگے بالکل یرو ہے، اور اب انہوں نے یرو کو فتح کرنا، اور خداوند نے جب یردن میں سے یہ گزرے ہیں تو خداوند نے ان کو ایک بات کہی تھی کہ وہ 12 پتھر اٹھا لو، یہاں سے جتنے قبیلے ہیں اتنے پتھر، کیونکہ یہ خشک ہو گیا ہوا ہے، تو یہاں سے پتھر اٹھا لو اور ان کو جا کر ادھر نصب کر دینا۔ اور بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، اور انہوں نے یہ 4 باب کی 19ویں اور 20ویں آیت ہے، 4 کی 19ویں، اور لوگ پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو یردن میں سے نکل کر یرو کی مشرقی سرحد پر جلجال میں خیمہ زن ہوئے، اور یشوا نے ان 12 پتھروں کو جن کو انہوں نے یردن میں سے لیا تھا جلجال میں نصب کیا، اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب تمہارے لڑکے آئندہ زمانے میں اپنے باپ دادا سے پوچھیں کہ ان پتھروں کا مطلب کیا ہے تو تم اپنے لڑکوں کو یہی بتانا کہ اسرائیلی خشکی ہو کر اس یردن پار آئے تھے، کیونکہ خداوند تمہارے خدا نے جب تم پار نہ ہو گئے یردن کے پانی کو تمہارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا۔ اور خدا نے یہ فکر کی کہ آئندہ نسلوں کو بھی کلام دیا جائے اور وہ گواہیاں دی جائیں۔ یاد رکھے، پہلی بات جو ہم نے نئے سال کے اندر سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے آپ کی زندگی میں کیا ہے اس کو اس سال میں اگلی زندگیوں کو بتائیں۔ ہاللیلویا۔ جو کچھ آپ کی زندگی میں خدا نے ماضی میں کیا ہے اس کو آپ نے آنے والی نسلوں کو بتانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ بھائی زمان اپنے بچوں کو بتائیں خدا ہمارے ساتھ رہا ہے۔ پاسٹر صدیق، ہم نے بچوں کو بتانا ہے، ہم نے اگلی نسلوں کو، یوتھ کو دیکھے، نئی جنریشن کو پکڑے اور ان کو گواہی بتائے خداوند ہمارے ساتھ رہا، ہم نے خدا کا جلال دیکھا ہے۔ اور پھر اگلی بات جو انہوں نے کی، نیکسٹ سٹیپ، میں اس کے سٹیپس دیکھتا جا رہا تھا کہ کیسے جو خدا پلاننگ کر رہا ہے، نیا آغاز کیسے کر رہا ہے۔ پھر خدا نے ان کو کہا کہ خداوند نے یشوا کو کہا کہ وہ ختنہ ایک بار پھر کرنا ہے، کیونکہ وہ سب لوگ مر گئے تھے جن کا ختنہ ہوا تھا، اور اب جتنے دوبارہ پیدا ہوئے تھے ان کا ختنہ نہیں ہو سکا تھا، اور خدا نے کہا کہ اب ان کا ختنہ ہونا چاہیے، سرکمسائز ان کا کیا جائے تاکہ یہ مختوم بنے۔ سنیے گا، بڑی غور طلب بات ہے۔ اب اس نئے سال میں غور کریں، آپ کے نزدیک کون کون ہے جو ابھی تک نجات سے خالی ہے؟ کون کون ابھی تک نجات نہیں پا سکا؟ خداوند نے آپ کو نجات دی، اور ابھی تک بہت سارے لوگ بپتسمے کے بغیر ہیں، روح القدس کے بغیر ہیں۔ ہمیں ان کی فکر کرنی، کیونکہ خداوند کو ان کی فکر ہے۔ خداوند نے کہا وہ سارے لڑکے جو پیدا ہوئے ان میں سے کسی کا ختنہ نہیں ہوا، اس لیے سب کا ختنہ ہونا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ پہلے گواہی اس نے کہا یہ ہوگی، وہ پوچھیں گے یہ پتھر کیوں لگائے ہیں، تو پتھر بتانا کہ خداوند نے یردن کو سکھا دیا تھا اور ہم اس کے بیچوں بیچ گزر گئے تھے۔ اور پھر خداوند نے کہا، سنیے گا، خداوند نے کہا کہ کوئی نہ مختون نہ رہ جائے، کیونکہ
جن کا ختنہ ہوا تھا وہ سب مر گئے. یاد رکھے ہم کچھ کر کے جائیں اس دنیا میں. یہ وقت جو خداوند نے ہمیں دیا ہے، سن لیجئے، کچھ کر کے جانا ہے تاکہ خداوند کو لوگ یاد رکھے، لوگ نجات یافتہ ہوں. جہاں پر ایماندار بیٹھے وہاں نجات کا مزدہ ہو. ہاللیلویہ، پریز لارڈ. پھر اگلی بات، تیسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بڑی گڈ پلاننگ ہے. یشوا کے پاس نیو پلاننگ ہے. آپ کے پاس اس نئے سال کی پلاننگ موجود ہے. یشوا ان کو بتاتا ہے جب یرو کو فتح کرنا ہے. اور میں دو واقعات دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو یرو کو فتح کیا، پھر جو 7ویں باب میں جو ہے وہ ای سے شکست کھائی ہے. ایک شہر ہے ای، اور اس سے، اور 8ویں میں اس پر فتح پائی. اور یہ ایک پلاننگ ہے، اور خداوند اس کو پلاننگ دیتا جاتا ہے اور وہ اس کے مطابق آئے گڈ پلاننگ کریں. اور اس نے کہا 6 دن تک ایسے ہی اس کے ارد گرد پھرنا ہے یرو کے. اس نے کہا 7 جو کاہن ہیں ان کے پاس نرسنگے ہوں گے، 8 نہیں ہوں گے، 7 ہوں گے. اس نے کہا کہ 7 کاہنوں کے پاس نرسنگے ہوں گے، وہ آگے آگے چلیں گے اس کے، اور پھر خداون کا صندوق اس کے پیچھے پیچھے چلے گا. اور پھر اس نے جو ہے مسلح آدمی جو ہے وہ اس کے پیچھے ہوں گے، اور وہ شہر کو گھیرے رکھیں گے اور چکر لگا کر پھر آئیں گے، اور نرسنگا پھونکنے والے نرسنگا پھونکتے جائیں گے. اور پھر ایک بات اس کی 10ویں آیت 6 باب کی میں پڑھ رہا تھا، تو یشوا نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ نہ تو تم للکارنا، نہ تمہاری آواز سنائی دے، اور نہ تمہارے منہ سے کوئی بات نکلے. جب میں تم کو للکارنے کو کہوں تب تم للکار. اس نے کہا نہ آواز نکلے، نہ تم للکارنا، نہ کوئی بات نکلے تمہارے منہ سے جب تک میں نہ کہوں. ایک پلاننگ. اور جب انہوں نے لاسٹ ٹائم للکارا ہے تو دیوار نیچے گر گئی. 7ویں دن 6 چکر پھر 7ویں دن لگائے اکٹھے ہی. پہلے 6 دن میں ایک ایک چکر لگایا، لیکن جب لاسٹ ڈے 6 چکر لگا کے 7واں لگا کے اس نے نرسنگے پھونکے تو انہوں نے للکارنا شروع کیا تو دیوار جو تھی وہ گر گئی. تو یہ ایک پلاننگ ہے. ہمیں بھی پلان کرنا ہے. کہاں؟ کسی شخص کا اپنے ذہن میں بٹھائیں. کل ایک گھر میں گئے، وہاں پر وہ دعا کروانے آ گئے میرے پاس، اور کبھی آئے نہیں. وہ مطلب کافی بے دین سی فیملی تھی، اور کبھی دعا کی طرف انہوں نے کہا ہمیں بدروہیں ستاتی ہیں. تو میں نے کہا کہ میں آپ کے گھر آؤں گا اور آپ کے بچوں کو خدا کا کلام دوں گا تو بدروہیں بھاگ جائیں گی. اور کل میں ان کے گھر گیا، پھر خدا نے مجھے ایک رویا دی کہ ایک اور فیملی ہے اسی گلی کے اندر، وہ بھی کبھی چرچ نہیں جاتے، تو ان کے بھی پاس جایا جائے. پھر میں اور بھائی انیل تھے، ہم گئے. خداوند نئی پلاننگ دے رہا. ہم دعا میں بیٹھے تھے پرسوں بھی، تو خداوند نے پلاننگ دی کہ ہم نے پچھلے سالوں میں بھی چاہا نئے چرچز کے لیے، تو نئے چرچز جو ہیں ایریاز کے اندر ہم جائیں گے جہاں پر نئے چرچز بن سکیں. اور جہاں پر بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ خداوند کہاں چاہ رہا ہے کہ خدا کا کام ہو، نیا چرچ جو ہے وہاں پر بلڈ ہو سکے. اور
خدا کے حضور میں ہم اس سال کے شروع میں یہ دعا کر رہے ہیں، اور ہم اس کے جو ہے نشانات کو بھی، سائنس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور کچھ جیسے جیسے کلیئر ہوتا جائے گا ہم نئے کام کو چاہتے ہیں کہ جاری ہو جائے۔ ایک شہر کے لیے اور بڑی زبردست پلاننگ ہے، اور لیکن 7ویں باب میں ای کا جو شہر ہے وہاں پر ان کو شکست ہو گئی، اور اس کی وجہ جو تھی وہ ناپاکی جو ہے وہ ہمیں بہت جگہ پر فیلئر کا سبب ہے۔ اور ایک شخص ہے جس کا نام اکن ہے، اور اکن بن کرمی بن زبدی بن زارے کے خاندان میں سے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں خیانت، مخصوص کی ہوئی چیزوں میں خیانت، خدا کے ٹائم کو جو مخصوص کیا ہے اس میں خیانت نہیں کریں میرے عزیزوں، خدا کے پیسے میں خیانت نہیں کریں میرے عزیزوں، خدا کے کام کے لیے ہر ایک چیز جو مخصوص کی ہے اس میں خیانت نہیں کرے۔ اگر نئے سال میں پتہ پانا چاہتے اس کے سبب سے شکست ہوئی، لیکن اب اس نے اس ساری بندہ ڈھونڈا، ہمیں نقص ڈھونڈنا ہے یہ چیزیں، اور ان کو نکالنا ہے۔ اس نے نکال کر ان کو سنسار کر دیا، اکن کو، اس کے گھرانے کو، اس کے جانوروں کو۔ 7ویں باب کے آخر میں اس نے بنی اسرائیل کو پاک کیا۔ کیا ہم اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں؟ ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ سال کے شروع میں چیک کریں، کیا میں خیانت تو نہیں کر رہا؟ کیا میرا مال آلودہ تو نہیں ہے؟ کیا میرا پیسہ آلودہ تو نہیں؟ کیا میں خدا کا حصہ دے رہا ہوں؟ کیا میری زندگی کے اندر یہ آلودگی تو نہیں کہ میں ٹائم کو، خدا کے ٹائم کو یوز کر رہا ہوں؟ خدا کا ٹائم خدا کے لیے ہے۔ خداون برکتیں دے گا، خداون نیا کام کرے گا، لیکن یہ خیانت، آلودگی، اس کو اپنی زندگی میں سے نکال لے۔ خداون پلاننگ دے گا۔ اور پھر خداون نے ای کے شہر کے لیے جب پلاننگ دی، یہ بات کر کے میں ختم کرنے لگا ہوں، یشوا گڈ پلانر ہے جو خدا سے پلاننگ لیتا ہے، اور یہی آج ہم دعا کریں گے، خداون ہم سب کو اچھی پلاننگز دے۔ ہم سب روح القدس سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، اور خداوند نے اس کو پلاننگ دی، اور اس نے ان کو کہا 30,000 لوگوں کو شہر کی گھات میں بٹھا دیا، اور اس نے کہا میں بندے لے کر آگے جاؤں گا، وہ میرے پیچھے آئیں گے اور میں ان کے آگے سے بھاگوں گا۔ یشوا کہتا ہے کہ ہم کچھ لوگ ہوں گے، وہ 5,000 لوگ جو تھے وہ آگے لے کر چلا گیا، اور وہ نکل کر پھر آئے۔ جب اکن کی باری میں وہ ہار گئے تھے تو یہ پیچھے آئے، تو اس نے کہا تھا، اور خداون نے یشوا کو کہا کہ آپ اپنی برچھی جو ہے اس کو اوپر کر دیں، اور جب اس نے برچھی کو اوپر کیا تو وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے گھات میں بنی اسرائیل، وہ نکل کر آئے، اور وہ تو شہر کے اندر چلے گئے، اور انہوں نے شہر کو آگ لگا دی، ای کے شہر کو۔ اور کیونکہ وہ تو سارے جو ان کے جنگجو لوگ تھے وہ نکل کر وہ یشوا کا پیچھا کرنے کے لیے نکل گئے تھے، شہر خالی ہو گیا تھا، اور وہ بنی اسرائیل شہر میں چلے گئے، انہوں نے شہر کو آگ لگا دی، اور وہ ای کے سارے جنگجو جو تھے ان کا دل جو تھا وہ بیٹھ گیا، اور یشوا مڑا اور یشوا نے ان کو قتل کیا، اور انہوں نے ای کے بادشاہ کو بھی زندہ گرفتار کر لیا۔ سن لیں، خدا کے کام کے لیے گڈ پلاننگ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے
خدمت اس سال میں کس طور پر روحوں کو جیتنا ہے، لوگوں کو خدا کے پاس لانا ہے، اگلی نسل میں خدا کے کلام کی گواہیاں چھوڑنی ہے۔ کیا کیا ہم نے سیکھا جی؟ اگلی نسل میں گواہی چھوڑنی ہے، اس سال میں اپنی گواہیاں پچھلے سالوں کی دینی ہے۔ ہم نے غور کرنا ہے کن کا ختنہ نہیں ہوا، ختنہ سے مراد نئی پیدائش کا تجربہ جن کو نہیں ہوا۔ دیکھیں کن کو نہیں ہوا، آپ کے بچوں کو، آپ کے عزیزوں، رشتہ داروں کو، آپ کے گرد و نواح میں، آپ کے پڑوس میں۔ دیکھیے اگر اٹھیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ آلودگی کو ختم کرنا ہے، گڈ پلاننگ کرنی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔